السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ فیوژن بائی فیض میں خوش آمدید۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں ہے، جسے ورلڈ وار 2 کہتے ہیں۔ دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوسری جنگ عظیم 20ویں صدی کی سب سے بڑی اور خون ریز جنگ تھی، جو 1 ستمبر 1939 سے 2 ستمبر 1945 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں تقریباً تمام بڑی عالمی طاقتیں شامل ہوئیں، جن میں لاکھوں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ جنگ دنیا کے تقریباً تمام براعظموں میں لڑی گئی اور اس کے نتیجے میں عالمی سیاست، معیشت اور معاشرت میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ تو دوستوں اب بات کرتے ہیں جنگ کی وجوہات کے بارے میں۔ دوسری جنگ عظیم کی بنیادی وجوہات کا تعلق پہلی جنگ عظیم کے نتائج اور ان کے بعد ہونے والی عالمی سیاست سے ہے۔ ورسائی معاہدہ۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1919 میں جرمنی پر پابندیاں عائد کی گئیں اور بھاری ہرجانوں کی وجہ سے جرمنی کو سیاسی اور معاشی طور پر کمزور کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت جرمنی کی فوج کو محدود کر دیا گیا اور اسے ذلت آمیز شرائط قبول کرنی پڑیں، جس سے جرمن عوام میں بے چینی پھیل گئی۔ تو دوستوں دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں فاشزم اور نازیزم کا عروج۔ 1930 کی دہائی میں یورپ میں کئی ممالک میں فاشزم کا عروج ہوا۔ اٹلی میں بینیتو مسولینی اور جرمنی میں ایڈولف ہٹلر نے فاشسٹ نظریات کو فروغ دیا۔ ہٹلر کی نازی پارٹی نے 1933 میں جرمنی کا اقتدار سنبھالا اور ہٹلر نے جرمن قوم کو دوبارہ عظیم بنانے اور ورلڈ وار کے ہرجانوں کو ختم کرنے کا وعدہ کیا۔ تو دوستوں اب بات کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ نو آبادیاتی کشیدگیاں اور جاپان کا عروج۔ جاپان بھی اپنی معیشت اور فوجی طاقت کو بڑھا رہا تھا۔ جاپان نے مشرقی ایشیا میں اپنی توسیع کی پالیسی اختیار کی، جس کی وجہ سے اس کے دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے۔ تو دوستوں چوتھے نمبر پہ بات کرتے ہیں عالمی اقتصادی بحران کے بارے میں۔ 1930 کی دہائی میں عالمی اقتصادی بحران نے دنیا بھر میں بے روزگاری اور غربت کو جنم دیا۔ یہ بحران سیاسی کشیدگی کو مزید بڑھا اور فاشسٹ حکومتوں کو عوامی حمایت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ تو دوستوں اب بات کرتے ہیں مکمل طور پر جنگ کے آغاز کے بارے میں۔ 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا، جس کے بعد برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ یہ حملہ بجلی کی جنگ کہلاتا ہے، جس میں جرمنی نے تیز رفتار فوجی حملے کیے اور جلد ہی پولینڈ کو شکست دی۔ اس کے بعد جرمنی نے یورپ کے دیگر ممالک جیسے ڈنمارک، ناروے، بیلجیم اور فرانس پر حملے کیے اور انہیں فتح کر لیا۔ تو دوستوں اب بات کرتے ہیں اس کے اہم محاذ کے بارے میں۔ دوسری جنگ عظیم میں مختلف محاذوں پر لڑائیاں ہوئیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ نمبر 1 پر بات کرتے ہیں مغربی محاذ کے بارے میں۔ یہاں جرمنی نے فرانس اور برطانیہ کے خلاف بڑی جنگیں لڑیں۔ 1940 میں جرمنی نے فرانس پر قبضہ کر لیا اور برطانیہ کے خلاف ہوائی حملے شروع کیے، جنہیں برطانیہ کی جنگ کہا جاتا ہے۔ برطانوی فضائیہ نے جرمنی کو شکست دی اور برطانیہ کو جرمن قبضے سے بچا لیا۔ نمبر 2 پر بات کرتے ہیں مشرقی محاذ کے بارے میں۔ 1941 میں جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کیا، جسے آپریشن بارباروسا کہا جاتا ہے۔ یہ حملہ دوسری جنگ عظیم کی سب سے بڑی فوجی کارروائی تھی۔ سوویت یونین نے شدید مزاحمت کی اور جرمن فوج کو سخت نقصان پہنچایا، خاص طور پر اسٹالن گراڈ کی جنگ میں، جہاں جرمنی کو بھاری شکست ہوئی۔ تو دوستوں اب بات کرتے ہیں اس جنگ کے تیسرے محاذ کے بارے میں، جو تھا ایشیا اور بحر الکاہل محاذ۔ جاپان نے 1941 میں امریکہ کے بحری اڈے پر اتنے حملے کیے جس کے بعد امریکہ جنگ میں شامل ہو گیا۔
جاپان نے مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جاپان کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ اتحادی افواج اور محور طاقتیں۔ دوسری جنگ عظیم میں دو بڑے اتحاد بنے۔ نمبر 1 پر الائیڈ پاورز، اس میں برطانیہ، سوویت یونین، امریکہ، چین اور فرانس شامل تھے۔ نمبر 2 پر ایکسس پاور ہے، اس میں جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل تھے۔ تو دوستوں اب بات کرتے ہیں جنگ کے اہم واقعات کے بارے میں۔ نمبر 1 پر آتا ہے ڈی ڈے۔ 6 جون 1944 کو اتحادی افواج نے نارمنڈی کے ساحلوں پر حملہ کیا، جسے آپریشن اوور لورڈ کہا جاتا ہے۔ یہ حملہ جرمنوں کے خلاف یورپ میں سب سے بڑی فوجی کارروائی تھی، اور اس کے نتیجے میں اتحادی افواج نے فرانس کو آزاد کروا لیا۔ اور دوستوں دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم کا حملہ۔ دوستوں یہ وہی حملہ ہے جسے آج بھی تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ جاپان نے اتحادی افواج کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد امریکہ نے اگست 1945 میں جاپان کے شہروں پر، جس میں ہیروشیما اور ناگاساکی شامل تھے، ایٹم بم گرا دیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں جاپان نے ہتھیار ڈال دیے اور جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ کے اختتام پر جرمنی نے 8 مئی 1945 کو ہتھیار ڈال دیے، جسے یوم فتح یورپ کہا جاتا ہے۔ جاپان نے 2 ستمبر 1945 کو ہتھیار ڈال دیے، جسے یوم فتح جاپان کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہوا۔ تو دوستوں اب بات کرتے ہیں جنگ کے نتائج کے بارے میں، جس میں نمبر 1 پر آتا ہے اقوام متحدہ کا قیام۔ جنگ کے بعد عالمی امن کو برقرار رکھنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کا قیام عمل میں آیا، جو 1945 میں وجود میں آیا۔ نمبر 2 پر بات کرتے ہیں عالمی طاقتوں کا توازن۔ اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ اور سوویت یونین عالمی طاقتوں کے طور پر ابھرے، اور یورپ کی پرانی طاقتیں جیسے برطانیہ اور فرانس کمزور ہو گئیں۔ نمبر 3 پر بات کرتے ہیں نو آبادیاتی نظام کا خاتمہ۔ جنگ کے بعد کئی نو آبادیاتی ممالک نے آزادی حاصل کی، خاص طور پر ایشیا اور افریقہ۔ اس کے بعد کولڈ وار کا آغاز ہوا۔ جنگ کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کشیدگیوں نے جنگ کو جنم دیا، جو تقریباً 40 سال تک جاری رہی۔ تو دوستوں اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری جنگ عظیم نے دنیا کو ایک نئے سیاسی، اقتصادی اور سماجی دور میں داخل کیا۔ اس جنگ کے اثرات آج بھی عالمی سیاست اور تاریخ میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ جنگ انسانیت کی تاریخ کا اہم اور سبق آموز باب ہے، جو ہمیں امن کی اہمیت اور جنگ کی تباہ کاریوں کا درس دیتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔